آزاد زندگی گزارے، آزادی کے ساتھ اپنا اہل و عیال کی پرورش کرے، یہ اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہیں، دنیا میں بھی اس کے لیے برکات ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کو ثواب ہے۔ بعض دین کا معنی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس گھر کو چھوڑ دینا، اپنے دفاتر تجارت کی جگہ کو چھوڑ دینا، اللہ کے راستے میں نکل جانا، بس یہی جو ہے دین ایسا ہے۔ دین کی یہ بھی تعلیم ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں رہنا ہے، خاندان میں رہنا ہے، وہاں پر دین کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تجارت کرنی ہے، تجارت کی جگہ پر رہنا ہے، وہاں پر دین کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ زندگی میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں موقع عطا فرما دے گا، کہ تمہیں سہولت عطا فرما دے، دین کے اور شعبہ میں کسی کو دعوت کرے گا۔ ہمارے آج کا کالج میں صحیح ہے، تو ایک خاندان کا آدمی آیا میرے پاس، آ کے پوچھنے سے مجھ سے تھوڑی سی رشتے داری ہے کہ نوجوان کہتا ہے میں نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، کہتے عادت اس کی یہ ہے کہ دکان پر جاتا ہے، گھر کے لیے کچھ لے کر نہیں آتا پوری طرح، باپ سر پر نہیں ہے، ماں پوری ہے، ایک بھائی گھر میں کمانے والا ہے، وہ بڑا بھائی کام چلا رہا ہے، وہ لے آتا ہے، جس دن چلا جاتا ہے اس دن یہ وہ مال لے آتا تو گھر میں دیا روٹی چل جاتی۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بس اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینا ہے، جی وہاں پر جانا ہے۔ اس کے پاس اب تک مال نہیں ہے، بیٹی اس کی شادی کر دی، اس بیٹی کو بہو لے کر آئے ہیں، یہ اپنی بیوی سے قبضہ اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ اب وہ بھی پریشان ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کبھی کا تصویر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس سے منسلک ہیں، یاد رکھیں۔ مشہور و معروف آیت مبارکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اللہ کے سب لوگ اللہ کے رسی کو تھام لو، جائے تفرقوا، افتراق نہ کرو، انتشار نہ پھیلاؤ، گروہ بندی نہ کرو۔ گروہ بندی کیسے ہوتی ہے؟ میں کہا بھائی میرے جماعت کا ساتھی ہوگا، مسلک کا بھی ساتھی ہے، کم سے کم اگر مال ہے پھر تو چلا جائے۔ اگر تیرے پاس مال نہیں ہے جانے کے لیے اللہ کے راستے، بیوی سے قرض اٹھا کرنا نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس مال نہیں ہے تو بیوی سے یہ نہ کہ اپنے بہنوں سے مال لے کر آ جائے، بس صبح جا روٹی کما، 5 وقت کی نماز پڑھ اور گھر کر دے، وہ بھائی نہیں مانا۔ ان کا آپ کا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ اگر تمہارے خاندان میں کم از کم 1000 آپ کی مردوں کی طرف سے ہوگا، 1000 عورتوں کی طرف سے ہوگا، تمہارے اخلاق کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جائے، تمہارے لین دین کی وجہ سے اہل و عیال میں سے بھی یہ دونوں طرف سے میاں بیوی کے خاندان والوں کسی سے کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو دین کہتے ہیں۔ کسی سے قرض لے لیا تو وعدہ لیا تو پورا کرو، پہلے اس کو نبھاؤ پھر اس کے بعد کرو۔ اللہ کے نبی نے تو مخلوص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، تو کہتا میں نے قرض لے کر جاتے ہیں کون سے دین پر عمل کرنا، پھر پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ بوڑھے والدین ہیں جی، بیٹھے ہیں، ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خدمت میں تمہاری جنت رکھی ہے، یاد رکھیں، جنت ملتی کس کو؟ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، ضمیر باندھ رہے، یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو ہم نے کس بات کے ساتھ منسلک کر لیا جی؟ اس کو ہم نے منسلک کر لی کہ جو مولویوں کے پتے ہیں
فساد پھیلایا ہوا ہے، یعنی اس کی وجہ سے ملک میں مسائل ہے، گھروں میں مسائل ہے۔ کسی بھی آیت مبارکہ کو سمجھنا ہو یاد رکھے، ہمیشہ اس کا شان نزول پڑھے۔ شان نزول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ واقعہ کیا پیش ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کیا واقعہ پیش ہے؟ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کو نازل فرمایا تھا، وحی کو نازل فرمایا، کون سا واقعہ تھا؟